بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ پاکستان اور پوری دنیا میں بسنے والے سب مسلمان پاکستانیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارکہ کی پریکٹس کے سلسلے میں آج جس اسم مبارک پہ ہم لکھنے کا طریقہ آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے العدل۔ العدل العدل کے لیے ہم نے آج آپ سے اس میں جو ہم نے کل سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ کہ جو الفاظ آئیں گے اس میں کوشش یہ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں کہ ان کی بناوٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم پہلے سے ہی آئین کی اب جتنی اقسام ہے وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو لکھنے کا طریقہ سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آئین آئے گی العدل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، پہلے تو میں آپ کو اچھا اب یہ چونکہ العدل تک ہم نے پڑھنا ہے نا تو آپ نے پیش نہیں پڑھنی، العدل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اب اس سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو آئین کی اقسام ہے وہ خط سلس میں کل کتنی ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پہلی جو قسم جو ایک طریقہ کار ہے آئین کا وہ کچھ یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے اب آپ نے اس چیز کو غور سے یہاں سے دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ وہ آئین ہے جو ہم نے یہاں سے شروع کی اور اس جگہ پہ ایک نقطے کا فاصلہ جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو دوسری آئین ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب آئین کی ایک شکل جو ہے وہ کچھ ایسے ہوگی اور وہ اس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے ایک دو قط یہاں سے اور تین قط یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اور ایک قط یہاں سے باہر، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک قط آئے گا، یہ تو ہے لیکن یہ نیچے سے ایک قط آئے گا۔ یہ بالکل اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ آئین کا جو ٹاپ ہے وہ رہے گا تین قط میں ہی، چاہے کوئی سی بھی کشش والی آئین بنے یا آئین الف آ والی بنے، یا کہ ایک آئین ہوتی ہے جو کہ یہ آئین ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس کا دیکھنا ہے طریقہ کہ اس میں ہم نے یہ دیکھیے اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہوتی میم کے لیے، یہ دیکھیے یہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اگلے یہ جو آگے اور آئین آ رہی ہے اس میں یہ آئین ہماری آئین الف آ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، لیکن نارملی اس آئین کو یہ دیکھیے
اس آئین کو آپ نے کشش والے الفاظ میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آ یہاں سے پہ بھی سکتی ہے، الف میں بھی آ سکتی ہے، علی میں بھی آ سکتی ہے، اور آئین الف آ میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ ذرا آپ غور کیجئے، یہاں پہ بھی آئین وہی طریقہ کار ہے، اور یہ دیکھیے 1 2 اور 3، اور یہاں سے بھی باہر ایک ہی نقطہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں پہ بھی دیکھیے، یہ تقریباً سملیرٹی ہے ان میں، یہ سیم ضرور ہے، لیکن ان کی بناوٹ میں 19-20 کا فرق ضرور ہے۔ اب یہ جو آئین ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے، اس کو آپ نے یہاں پہ تقریباً، یہ دیکھیے تقریباً یہاں پہ آدھا نقطہ کا فاصلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آئین ہے جو ہم نے، یہ دیکھیے آئین الف آ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ آئین ہے، اور اس میں بہر صورت ہم نے ان جو اصول، جو قوانین ہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے، اور ان کی بناوٹ، ان کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو دوسری آئین کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو آئین اس میں، اب یہ دیکھیے ایک آئین کی قسم یہ بھی ہے، اس کو ہم ذرا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آج ہمارے پاس ایک شاگرد بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ، فزیکلی آیا ہوا، کہہ رہے جی یہ ہم نے کلاس لینی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو آئین ہے، اس آئین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کمپوز میں اگر الف آ جائے تو یہ آئین بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری والی آئین جو ہے وہ کون سی ہے۔ وہ آئین ہے، ایک آئین ہے یہ، اور کیجیے گا آپ ذرا، ایک آئین یہ ہے بند آئین میں، یہ دیکھیے بند آئین میں ایک دو اور 3، یہ ہم نے 3 گت میں رکھ دیے یہ آئین۔ ابھی بالکل اسی طرح ہم جب یہ آئین لکھیں گے جو کہ بند آئین، اب کشش کی بجائے، یہ دیکھیے دراصل اس کی یہ بناوٹ جو ہے نا، یہ ہے اس کی ایکچول بناوٹ، یہ دیکھیے یہ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ 1 2 اور 3 نقطے اس کے، اور اس میں آپ نے یہاں پہ اگر الفاظ ہے تو آدھا نقطہ آئے گا، یہاں پہ بھی آدھا نقطہ آئے گا، یہاں کی جو کشش ہے وہ تھوڑی سی نیچے کی طرف لاتے ہوئے یہ آئے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم چلتے ہیں آخری اس میں کہ یہ آئین جو ہے یہ بند آئین کے ساتھ کیسے لکھی جائے گی۔
یہ بند آئین کے ساتھ لکھی جائے گی جناب. یہ دیکھیے. اور یہ ٹھیک ہے. اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اب ہم اپنا جو اصل ہمارا جو اس میں مبارک کی طرف جانے کا ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے. اب ہم دیکھیں گے آج کا ہمارا اس میں مبارک تھا العدل. العدل کے لیے ہم نے وہی جو طریقہ ہے اس میں کہ الف جو ہے وہ ہے، یہ دیکھیے ذرا، کہ اس کا تاج جو ہے وہ 1.5 قد کا ہوگا، اور الف کی جو بناوٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے بیٹا. آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے جب یہاں تک آئے گی الف مل کے تو یہاں پہ آدھے نقطے کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اسی اصول کے تحت لام لکھنی ہے، اور لام کا بھی وہی طریقہ کہ اس میں جو اس کا تاج ہوگا وہ 1.5 قد کا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1.5 قد تک ہے، اور آپ کو ہر صورت تھوڑے سا اس میں جو ہے نا وہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جو اس کے قوانین اصول ہیں جب آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بہت جلدی امپرومنٹ نظر آئے گی. اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں ہم نے یہاں تک رکھا تھا اسے، اور اب ہم نے یہ آئین ڈال دی ہے یا یہ آئین ڈال دی ہے. ڈال دونوں میں سے کوئی بھی سکتے ہیں، مگر ہم اس آئین کو تھوڑا گیپ دے کے لکھیں گے. العدل، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے اور صحت دے ہم سب کو. یہ دیکھیے، اس میں ہم نے جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں انک اس لیے چینج کی تھی کہ تھوڑی سی بناوٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ ہم نے کہاں پہ اسے وہی جس طرح لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دال آتی ہے بالکل اسی طرح ہم نے اس میں بھی لکھنا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ہم نے انک اس لیے چینج کی ہے تاکہ جو واپسی کا سفر ہے علیحدہ سے وہ ہمیں نظر آتا رہے، کیونکہ ہٹ کے تھوڑی سی قلم آنی ہوتی ہے. جاتے ہوئے علیحدہ طریقہ ہوتا ہے، آتے ہوئے تھوڑی سی ہٹا کے آتی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے ہم نے یہ دیکھیے، اور اس میں آپ نے ایک چیز اور بھی خیال رکھنی ہے کہ جب آپ دال لکھتے ہیں تو دال اور رے کی جو شکل ہے اس کو تھوڑا اس میں واضح فرق جو ہے نا وہ ضرور رکھ لیا کیجیے تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی رہے اور آپ اپنا مفہوم بھی سمجھا سکیں. ٹھیک ہے بیٹا. یہ دیکھیے، اب پہلے میں آپ سے یہ لکھ لوں گا، پھر میں اس کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اب آپ دیکھیے گا کہ ہم نے اسے یہاں پہ وہی طریقہ آ رہا ہے جو میں آپ سے موسٹلی جس کا ذکر کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ بھی، یہ دیکھیں، یہ اور یہ سارا جو ہے اس کا تسلسل ایک ہی ہے کیونکہ اس کا زاویہ ایک ہی رہنا ہوتا ہے.
یہ والا زاویہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یخ سے دال سیدھی اس لیے آئے گی کہ یہ اوپر جا کے دوبارہ واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو ہم نے لکھنا کیسے اور اس کے قوانین اور اصول کیا ہیں۔ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم نے الف کے تاج کو دیکھنا ہے کہ جو الف کا تاج ہے یہ دیکھیے یہ 1.5 قط کا ہے، لام کا بھی 1.5 قط کا ہے۔ اب جو لام لکھی گئی ہے وہ تقریباً 6 قط تک لمبائی میں ہے، یہ دیکھیے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ آئین جو ہے 1 2 اور 3 قط، یہ یہاں سے 3 قط تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی آپ کو آدھے نقطے کا فاصلہ دینا ہے، یہاں سے بھی آدھے نقطے کا فاصلہ دینا ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو آدھے نقطے کا فاصلہ دینا ہے، یہ، ٹھیک ہے۔ اور ترچھا رکھنا ہے سوچ میں، یہ میں آپ سے پہلے آپ کی گوشے گزار کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ 1 اور 2 قط، یہ دیکھیے یہ 2 قط، اور بالکل اسی طرح 1 2 3 4۔ اب آپ دیکھیے گا 1 2 3 اور یہی 4، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں جو فرق رہتا ہے، لام میں بھی یہاں پہ 2 قط ہی آئیں گے، جس طرح دال میں آئے ہیں اسی طرح لام میں آئیں گے۔ فرق یہاں پہ یہ ہے کہ لام میں ہم نے 1 2 3 4 5 قط ہو گئے۔ اب اس کے یہاں سے 1 قط، یہاں سے 1.5 قط، یہ ذرا غور فرمائیے آپ کہ ادھر سے لیفٹ سائڈ سے سیکنڈ والا جو ہے دوسرا نقطہ جو ہے اس میں 1.5 قط کا فاصلہ آئے گا، اس میں ٹوٹل 5 قط ہوں گے اور 1 قط یہاں سے ہائٹ پہ رہے گا۔ اب آپ نے خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس زاویہ ہے الف کا وہ کسی صورت بھی اس میں ختم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب یہ ہمارا لفظ جو ہے آؤٹ ہوگا تو پھر اس کو ٹیکنیکلی ہم غلط ہی تصور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زبر ہے اس کا طریقہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ہر دفعہ شیئر کرتا ہوں، آج پھر اس لیے کروں گا کہ یہ بار بار آنے والے الفاظ ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے حفظ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ اب یہ تھوڑی سی موٹی قلم جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا موو کرتا ہوا کرو کرتا ہوا زبر کو ہم نے لے کے آنا ہے، اور اسے یوں بھی لے کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پھر ہم باریک قلم پہ آ گئے ہیں، اور باریک قلم سے ہی ہم اس کی باقی تشکیلات جو ہے وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے یہ دیکھیے اور یہ دیکھیں، اس میں ہم نے جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیش لکھنے کا طریقہ ہے وہ دیکھیے آدھی قلم ہے چونکہ ہماری، وہ ہم نے اس کو یخا لے آنا ہے۔ اس میں ہی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اسی میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مشابہ ہے۔ اب یہ دیکھیے یخا سے ہم نے یہ دیکھیے اس میں آدھا نقطہ جو ہے، آدھا نقطہ یہ فاصلہ بچنا چاہیے اس میں، آپ ذرا غور فرمائیے۔ اور یہ دیکھیے یہ اس کا ایک انداز ہو گیا۔ اب اسی طرح ہی کب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے
اس کی لینتھ کتنی رکھنا چاہتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سپیس زیادہ ہوتی ہے اور آپ اس کی لینتھ تھوڑی بڑھا دیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سپیس کم ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو پیش کا طریقہ ہوتا ہے، جب ہم نے نون کی آواز نکالی نا، جیسے نبیٌ یا رسولٌ، تو اس میں ہمارے پاس جو پیش کا طریقہ ہے وہ ہے ایسا. ایک پیش ایسے آتی ہے، یہ دیکھیے ذرا، ایک اسی طرح یہ دو پیش ہے، یہ اسی طرح یہ دیکھیے، اسی میں ہم نے یہ دیکھیے یہ بھی دو پیش ہے، یہ دو پیش ہے. یعنی جب نون کی نبیٌ رسولٌ خاتمٌ، یہ جب ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی ہے طریقہ پیش کا، وہ تاکہ چلتے چلتے میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہم نا زیادہ سے زیادہ اس کو وہ کر دیں. یہ دیکھیے ایک یہ ہے اور دوسری بھی تقریباً یہ ہے. یہ دیکھیے 1 2 3، یہ دو پیش ہے. یہ سنگل پیش میں تو آئے گی ہی اسی طرح. ٹھیک ہے. آپ سے آخر میں ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ کوشش کیا کیجیے، اگر آپ ایک تسبیح نہیں تو کم از کم 15 مرتبہ دن میں درود ابراہیمی ضرور پڑھا کیجیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی کرے اور ہمیں دین دنیا میں سرخرو فرمائے. اور جب آپ میری بات سنتے ہیں، وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر تکلیف سے، بیماری سے، پریشانی سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.